محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ويوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے. محبت سے سبحان اللہ کہتے ہیں. سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے. ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے. ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے. اور جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر. محبت سے سبحان اللہ کہتے ہیں. اور جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر. سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے. ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے. ارے جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا, جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا, اس روز شفاعت میری سبحان اللہ, اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے. ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے. او مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا, مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا. ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے. ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے. ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے. گزشتہ جمعۃ المبارک پر ایک مفہوم, ایک عنوان, ایک موضوع جاری تھا. وقت کے مختصر ہونے کی وجہ سے نماز کا وقت ہو گیا اور اس کی چند موتی باقی تھے, تو میں نے کہا آج ان موتیوں کو مکمل کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہے, اور یہ بات تو اتنی حق اور سچ ہے, اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے. اس کی محبت کو پیمانوں سے ناپا اور ترکڑی اور ترازو اور میزان سے تولا نہیں جاتا. وہ کتنی محبت کرتا ہے
اس کا اندازہ میں اور آپ کبھی لگا ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا پیمانہ بہت چھوٹا ہے، سوچ کا دائرہ بہت مختصر ہے۔ جہاں رسول خدا جیسی ہستیاں سر بسجود ہوں وہ میرا رب ہے، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کتنی طاقت میرے اللہ نے بخشی ہے کہ جو پلک جھپکنے میں، جن کا ایک خادم اور نوکر پلک جھپکنے میں تخت بلقیس کو کہاں سے اٹھا کے کہاں حاضر کرتا ہے، وہ تو ان کا ایک ادنا سا نوکر ہے۔ حضرت سلیمان کی اپنی طاقت، عزت اور عظمت کا کیا عالم ہوگا، جن کو اللہ نے کائنات کی ہر بولی سے نوازا، جو پتھروں کی بولیاں بھی جانتا ہے، جو جانوروں کی بھی جانتا ہے، جو چیونٹیوں کو بھی جانتا ہے، جو جنوں کو بھی جانتا ہے، جو تخت و سرا سے فوق اعلیٰ تک کائنات کی ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، یہ حضرت سلیمان ہے۔ تو یہ حضرت سلیمان ہے تو اللہ نے میرے پیغمبر کو سلیمان کا بھی امام بنایا ہے، تو میرے پیغمبر کی عزت و عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ تو پھر جو مالک ارض و سما ہے وہ کتنی طاقتوں کا مالک ہے، تو وہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس سے اس بات کی خبر نہ ہوتی ہو کہ اللہ کبھی نہیں چاہتا کوئی بندہ جہنم میں جائے، اور رسول پاک کا کوئی فرمان ایسا نظر نہیں آتا جس میں یہ چاہت ہو کہ کوئی بھی جہنم میں جائے۔ خدا چاہتا ہے مخلوق جہنم سے بچے، مصطفیٰ چاہتے ہیں مخلوق جہنم سے بچے۔ تو پھر بندہ خود ہی اگر گڑھے میں گرے تو ناانصافی ہے اپنی ذات کے ساتھ۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، گزشتہ جمعۃ المبارک پر ہم نے یہ پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا نا، یہ جملہ آسان نہیں ہے، من نارد عن ذکری، جس نے منہ موڑا میرے ذکر سے، اور دنیا میں اس پر اتنی تنگی ہوگی، اس کا جامع زندگی تنگ کر دیا جائے گا، وہ قیدیوں کی طرح زندگی بسر کرے گا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا میرے ذکر سے جو منہ موڑ لیا، لہٰذا اس کے ذکر سے کبھی منہ موڑنا۔ چند مثالیں اپنی سمجھ کے مطابق پیش کر کے آگے جانا چاہتا ہوں۔ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہیں، بیٹھ جایا کریں، جلدی میں ہے، آپ چند لمحے ضرور بیٹھیں، عرض کر رہا ہوں چند لمحے ضرور بیٹھیں، کیونکہ قرآن اللہ کا ذکر، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتے لکھ دیں یہ آیا تھا، قرآن پڑھنے والوں کو دیکھا تو اس نے منہ موڑ لیا۔ توجہ کرنی، ہم بعض اوقات نادانی میں، نہ سمجھی میں ایسے کام کر جاتے ہیں جو ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں، لہٰذا کہیں بھی قرآن پڑھنے والا ملے تھوڑی دیر کے لیے ضرور بیٹھنا ہے، کچھ فائدہ ہوگا۔ توجہ کریں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ویوم القیامة أعمی قال رب لم حشرتنی أعمی وقد كنت بصیرا۔ اللہ فرمائے گا، اللہ فرماتا ہے میں اس کو دنیا میں اس کی زندگی اتنی تنگ کر دوں گا کہ کوئی جا اس کو اچھی نہیں لگے گی، وہ اتنا پریشان رہے گا کہ پریشانیوں میں ہی ڈوب کر مر جائے گا۔ کیوں؟ پریشان ہوتا ہی وہ ہے جس کے سینے میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اور جس کے پاس اللہ کا ذکر ہو وہ کبھی پریشان ہوتا؟ ذکر پریشان ہونے ہی نہیں دیتا۔ کیوں؟ کہ اللہ اس کی بھی وضاحت قرآن میں فرما رہا ہے، کیسے؟ الا بذکر اللہ، سبحان اللہ بولیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دنیا کے کاموں میں اور دنیا کی چیزوں میں
دنیا کے سکون میں سکون اور عزت ڈھونڈنے والوں، دھتکارے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، خبردار کسی چیز سے تعلق نہیں جوڑنا۔ الا خبردار، بذکر اللہ، صرف اللہ کے ذکر کے ساتھ تطمئن القلوب، تم اپنے دلوں کو سکون دے سکتے ہو۔ کوئی بندہ کہہ رہا ہے ڈپریشن ہے، ڈاکٹر ڈپریشن کی دوائیاں دے رہا ہے، اور بندے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ دو حل بتاتا ہوں، اگر کچھ عقل کام کر رہی ہے ابھی تک تو اسے کہو ذکر خدا میں مشغول ہو جا۔ اگر وہ ذکر خدا میں مشغول ہو جائے گا، اللہ کی عزت کی قسم ڈپریشن بھاگ جائے گا، کیونکہ جس سینے میں ذکر ہو وہاں غم آتے نہیں۔ اور اگر پھر بھی سمجھو کہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو قرآن کی سورہ رحمان لگا کے اس کو سامنے بٹھا دو، اللہ اس کا ڈپریشن دور فرما دے گا، اس لیے کہ اللہ نے سکون صرف اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اور اگر یہ دو کام بھی نہیں کر سکتا تو اس کو اللہ کا نام کسی پرس پیالی، کسی پلیٹ پر اللہ کا نام 20 سے 50 مرتبہ 100 مرتبہ لکھ کر اس کو پلا دو، اللہ اس کی ڈپریشن کو دور فرما دے گا، کیونکہ صرف اور صرف چین اور سکون اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ذکر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دنیا والو، سکون میں نے کسی شے میں نہیں رکھا ہے، اگر سکون رکھا ہے تو صرف اپنی یاد میں رکھا ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے میں نے سکون کہیں رکھا ہی نہیں ہے، تو پھر مکانات میں، کوٹھیوں میں، پیسوں میں، دولت میں اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے سکون۔ جتنی دولت زیادہ ہوگی اتنی پریشانی زیادہ ہوگی، جتنی دولت کم ہوگی اتنا سکون زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دولت مند ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، ایک وقت کا کھانا ہو، دوسرے کا انتظار ہو، مگر سینے میں ذکر خدا ہو تو زندگی خوشحال گزرتی ہے۔ اور اگر سب کچھ ہے تو دل میں ذکر خدا نہیں ہے تو کچھ بھی ہو سکتا۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر ذکر کی 3 صورتیں بیان کی تھی۔ میرا ایک ذکر لا الہ الا اللہ ہے، ایک ذکر قرآن ہے، اور ایک ذکر نماز ہے۔ سب سے محبوب ذکر میرے نبی کی بات سنیں گے، کہیں میرے آقا فرما رہے ہیں سارے ذکروں سے بڑھ کر خوبصورت ذکر قرآن ہے، کہیں میرا نبی فرما رہے ہیں سارے ذکروں سے بڑھ کر بہترین ذکر نماز ہے، کہیں فرما رہے ہیں سارے ذکروں سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اے اللہ کے نبی، یہ سارے ذکروں کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اعلیٰ ہیں، ہم کیا سمجھیں کون سا سب سے اعلیٰ ہے؟ تو جواب آتا ہے امتی تو جس ذکر سے جڑ جائے گا اللہ اسی ذکر کو تیرے لیے اعلیٰ بنا دے گا۔ قرآن پڑھ پھر اعلیٰ ہے، نماز پڑھ پھر اعلیٰ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ پھر اعلیٰ ہے، اپنی جگہ پر ہر ایک اعلیٰ ہے، دوسرے سے اعلیٰ ہے۔ کمی نوجوان نسل میں، ہماری نسل میں سب سے زیادہ جو کمی ہے وہ ترک نماز کی ہے، نماز کا خیال نہیں۔ تو جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، کیونکہ نماز اللہ کا محبوب ذکر ہے اور نبی کا بھی محبوب ذکر ہے، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے امتی، سبحان اللہ بولے، میرے امتی اگر تو چاہتا ہے نا گنبد خضرا میں تیرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں تو نماز کے لیے چل جایا کر، نماز کی طرف بڑھا کر، کیونکہ نماز سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی ہے۔ پتہ ہے ہماری زبان میں اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اپنی زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ بچہ کوئی اولاد میں اچھا کام کرتا ہوں تو والد کہتا ہے پتر اکھیاں ٹھنڈیاں کر چھوڑیے، اتنا اچھا کام کیتے تو۔ بیٹا اچھا کام کرے
ابا جی کی آنکھیں دیکھ کے ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ میرا اور آپ کے پیارے آقا اللہ کے نبی فرماتے ہیں امتی اگر نبی کو راضی کرنا چاہتے ہو نماز میں مشغول ہو جاؤ، اس لیے کہ میں محمد جب اپنی امت کو نماز میں دیکھتا ہوں محمد کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو نماز اللہ کا محبوب ذکر ہے، اللہ کا محبوب ذکر ہے اور نبی پاک کا بھی محبوب ذکر ہے۔ جناب صدیق اکبر نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، کفن سے کوئی چیز کفن کے اندر سے بار بار باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ صدق و وفا کے شہنشاہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ ماجرا دیکھا، قریب ہوئے، کفن کا پردہ ہٹایا تو میت کے سینے پہ سانپ موجود ہے۔ آپ نے اپنے عصا مبارک سے مارنا چاہا تو اس نے فصیح عربی میں بڑی خوبصورت عربی زبان میں حضرت ابوبکر صدیق سے کلام کرنا شروع فرما دیا، کہنے لگا صدق و وفا کے شہنشاہ مجھے مارو نہ، مجھے پوچھو تو صحیح میں اس بندے پر کیوں مسلط ہوں۔ آپ نے فرمایا بول تو صحیح۔ وہ فصیح عربی میں حضرت ابوبکر سے عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی کے محبوب امتی، محبوب دوست، مسئلہ یہ ہے یہ شخص نماز سے دور رہتا تھا، اللہ نے قیامت تک کے لیے مجھے اس پر مسلط فرما دیا ہے، قیامت تک کے لیے میں اس پر مسلط ہوں، اس لیے کہ یہ نماز سے سستی کرتا تھا، یہ مسجد کی طرف جانے کی رغبت نہیں تھی، یہ اذان سن کے اپنے کام سے لگا رہتا تھا، یہ اذان سنتا تھا پرواہ نہیں ہوتی تھی کیا آواز آ رہی ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کا بچہ آپ اس کو آواز دیں، ذرا غور کرنا ہے، دل تھام کے سننا ہے، آپ کا بچہ آپ اس کو آواز دیں، ایک بار نہیں 2 بار، بچے ادھر آ جاؤ، آپ کوئی کام کہنا چاہ رہے تھے، بچہ نہ آیا، 2 بار کہا نہ آیا، 3 بار کہا نہ آیا، 4 بار کہا نہ آیا، 5 بار کہا نہ آیا۔ کیا آپ کو بچے کی یہ بات اچھی لگے گی؟ آپ بچے کو پسند کریں گے؟ آپ بچے کو گھر میں رکھیں گے؟ 5 مرتبہ پوری دنیا کے سامنے بلایا ہے اور تو باپ کے کہنے پہ نہیں آیا، آپ کہو گے یہ نافرمان ہے۔ ذرا اس ذات پر بھی غور کرو، ہر نماز میں 2 مرتبہ نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، ہر اذان میں 2 مرتبہ بلایا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اور اگلا بھی جملہ نماز سے جڑا ہے، حی علی الفلاح، 4 مرتبہ ہر بندے کو ایک اذان میں آواز دی جاتی ہے، او بندے میری طرف آ، کامیابی ادھر نہیں ہے، کامیابی ہم نے یہاں رکھی ہے۔ غور تو کرو، 5 کو اگر 4 سے ضرب دیں تو 20 بنتے ہیں، 20 مرتبہ میرا رب پکارتا ہے میرے بندے میرے دروازہ رحمت پہ آ جا، ہم نے تیرے لیے کامیابیاں یہی رکھ دی ہے۔ کتنی بدبختی ہے بابا جی، کتنی بدبختی ہے۔ ہمیں 10 سے مس نہیں ہوتے، ہم اس کو کسی مخصوص طبقے کا کام کہہ دیتے ہیں کہ چلو ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہم تو کام کر رہے ہیں، ہم تو سنیارے ہیں، ہم تو جناب بزنس مین ہیں، یہ تو مولویوں کا کام ہے نماز پڑھنا۔ استغفر اللہ۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ میری بات آپ سن رہے ہیں، یہ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تقریر اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کان سے ڈالیں اور اس سے نکال دیں، مسجد خالی ہے جی۔
فجر میں مشکل سے صف پوری ہوتی ہے کہ آپ سارے لوگ اگر نماز کے لیے آئیں تو یہ جمعے والے آپ یہ سارے نمازی ہیں اس مسجد کے، یہ باقی دنوں میں کہاں ہوتے ہیں؟ یہ دعوت فکر ہے آپ سب لوگوں کے لیے۔ اذان ہو رہی ہو، آپ کی جناب گپیں چل رہی ہوتی ہیں باہر، خدا کا شکر کرو کہ اس طرح کبھی ہوا نہیں ہے۔ اذان ہو رہی ہو اور جماعت کھڑی ہو، میں باہر سے آ جاؤں اور کوئی بندہ مجھے یہاں مل گیا کہ وہ اس وقت گپیں لگا رہا ہے تو وہ اپنی خیر نہ سمجھے، بالکل خدا کا خوف کرو یار۔ ہم کوئی اس مقصد کے لیے آئے کہ سارا دن ہم نے گپیں لگانی ہیں چوکوں چوراہوں میں بیٹھ کے؟ خدا رسول کا خوف نہیں ہے؟ 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے اور 5 مرتبہ ہم اس اعلان کو، ہمارا بچہ ایک نافرمانی، ہم اسے کہہ دیتے ہیں تو نافرمان ہے، میں اخبار میں دے دوں گا تجھے، آسان مسئلہ ہے، تجھے جائیداد سے نکال دوں گا، تجھے مکان سے نکال دوں گا، تجھے گھر سے نکال دوں گا، تو نے میری نہیں سنی۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ اب بھی اعلان ہے، اور 5 مرتبہ سن کر نہ آنے والے 6ٹھی مرتبہ آ جا، میں تیرے والد کی طرح تجھے گھر سے نہیں نکالوں گا، رحمت کی بدلیوں میں جگہ عطا فرماؤں گا۔ کبھی اپنے رب کی مہربانی پر غور کیا ہم نے؟ اتنا مہربان ہے اور پھر بھی ہم قبر تک جہنمی ہی چلے جائیں، قبر تک گناہگار ہی چلے جائیں؟ آؤ اپنے رب سے صلح کر لیں۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں سانپ نے بڑی فصیح عربی میں مجھے بتایا اس کے ساتھ نہ چھیڑنا، میرے ساتھ نہ چھیڑنا، یہ نماز سے دور رہا کرتا تھا اور میری ڈیوٹی ہے جب تک قیامت نہیں آئی ہے میں اس کے سینے پر موجود رہوں گا، میں اسے ڈھانستا رہوں گا، قیامت کی صبح تک ڈھانستا رہوں گا یا اس وقت تک ڈھانستا رہوں گا جب تک نماز کی سزا پوری نہیں ہو جاتی ہے۔ اس کو خبر نہیں تھی جس سے بات کر رہا ہوں یہ رسول اللہ کا غلام ہے۔ اس نے کہا اگر میں اپنے رب کی، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اگر میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر دوں، بولو سبحان اللہ، میں اگر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر دوں میرے مولا یہ میرا بھائی ہے گناہگار ہے، بدکار ہے، اب تو چلا گیا دنیا سے، اب تو کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے، اب نماز نہیں پڑھ سکتا، میرے مالک اگر تو معافی کا اعلان کر دے۔ آپ نے فرمایا سانپ اگر میں اپنے مالک سے منوا لوں، تو اس نے کہا میں بھی اسی کا بندہ ہوں، میں بھی تو اسی کا ہوں، منوا لو۔ آپ نے التجا کی، ہاتھ بلند کیے، میرے مولا اب یہ بول نہیں سکتا ہے، اب یہ بات نہیں کر سکتا ہے، خطائیں اس سے ہوئی ہیں لیکن اس نے سارے گناہ اور جرم تیری بارگاہ میں کیے ہیں، یہ بندوں سے آزاد ہے، اس نے کسی کا حق اور مال نہیں کھایا ہے اور تیری رحمت اتنی وسیع ہے کہ تو اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں میرے بھائی کی بخشش کا اعلان فرما دے۔ حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کسی کی نماز جنازہ میں موجود ہوں اور آپ دل سے اگر کسی اپنے بھائی کے لیے دعا کر دیں، وہ اگر لوگوں کا حقدار نہیں ہے، لوگوں کا مال نہیں کھایا، زمینیں نہیں جمائی، پیسے نہیں کھائے، لوگوں کا ناحق خون نہیں کیا، تو آپ اگر اللہ سے مانگتے ہو یا اللہ اس کو بخش دے تو ہو سکتا ہے میرا رب اپنے کرم سے اس کے گناہ معاف فرما دے۔ لہٰذا جس کی نماز جنازہ میں شریک ہوں اس نیت سے شریک ہوا کریں کہ ایک دن میری چارپائی بھی یہی ہوگی، ایک اس نیت سے جب یہ سوچیں گے تو آپ کو اس پر رحم آئے گا، اور دوسرا اس نیت سے شریک ہوا کریں یا اللہ میں اس لیے شریک ہوا ہوں کہ تو اس کی بخشش فرما دے، میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں تو اسے بخش دے۔ انفرادی طور پر جنازے پر جاتے ہوئے بھی جنازے والے کے لیے بخشش کی دعا کیا کرے، واپسی پر آتے ہوئے بھی دعا کیا کرے، وہاں کھڑے ہو کے بھی دعا کیا کرے، موقع ملے قبر پر جا کر سورہ فاتحہ پڑھ کے بھی دعا کیا کرے، اور میرا رب اپنے بندوں کی سنتا ہے اور قبول بھی فرماتا ہے۔ ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ آپ اگر اس طرح کا سلسلہ قائم کر دیں گے نا اپنے لیے، تو آپ جب جائیں گے تو اللہ مخلوق میں ایسے لوگ پیدا فرما دے گا جو آپ کے لیے بخشش کی دعائیں کریں۔ اللہ کبھی قرض اور ادھار نہیں چھوڑتا۔
کوشش کریں اللہ کے ذکر سے دور نہ رہیں۔ نماز اللہ کا ذکر ہے اور سب سے محبوب ذکر ہے، سب سے محبوب اور پیارا ذکر ہے۔ اتنا خوبصورت ذکر ہے جس سے گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں، خطائیں دور ہو جاتی ہیں، چہرے کی رونقیں بحال ہو جاتی ہیں، بند دروازے رحمتوں کے کھل جاتے ہیں، اور جہاں رزق کی کمی ہو وہاں رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نماز اتنا بہترین ذکر ہے میرے اللہ کا۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں رحمت عالم، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمانے لگے ابو ہریرہ تیرے گھر کے باہر سے اگر روزانہ ایک نہر جاری ہو، تو ہر روز اس میں 5 مرتبہ غسل کرے، کیا تیرے جسم پر میل رہے گی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہفتے میں بھی اگر ایک بندہ غسل کرے ناپاک اور گندا نہیں رہتا، دن میں 5 مرتبہ نہائے تو وہ طہارت کا منبع و مرکز بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ نماز ایسی نہر ہے جو ہر بندہ مومن کے گھر سے باہر جاری ہے، جو دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے گا اس نہر میں، اللہ اس کے گناہوں کو اسی طرح پاک کر دے گا جس طرح 5 مرتبہ غسل کرنے والے کے جسم پر میل نہیں رہتی ہے، اسی طرح 5 نمازیں پڑھنے والے کے جسم پر گناہوں کی گندگی باقی نہیں رہتی ہے۔ اتنا خوبصورت دین اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، اور اتنا خوبصورت ذکر میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ میدان عرفات ہے، ذکر کی فضیلت بتا رہا ہوں، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میدان عرفات ہے، اللہ کا ایک بندہ، ایک ولی اللہ، ایک شخص میدان عرفات ہے، یہ گیا ہے میدان عرفات میں حج کرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ دل میں خیال آیا پتہ نہیں تیرا حج مقبول ہو نہ ہو، پتہ نہیں تیرا مال جس سے تو حج کرنے آیا ہے پاک ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا صورت ہے، اللہ کو تیرا طواف پسند آیا نہیں آیا، اللہ کو تیری سعی کرنا پسند آئی ہے نہیں آئی۔ اس پریشانی کے عالم میں میدان عرفات ہے، ایک پتھر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور اس پتھر سے کہتے ہیں اے پتھر تو گواہ ہو جا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے پتھر تو گواہ ہو جا میں اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ ہوں۔ ایک پتھر کے پاس کھڑے ہوئے، اس کو گواہ بنایا۔ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، ہم تو اتنے نہ سمجھیں، کبھی کبھی عجیب باتیں کر کے گزرتے ہیں، کبھی کبھی ہم تو انسانوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں یہ بھی کچھ نہیں سمجھتے کچھ نہیں جانتے، اور یا اللہ کے بارے میں بھی کہہ دیتے ہیں یہ بھی کچھ نہیں سمجھتے کچھ نہیں جانتے۔ کبھی کبھی ہم اتنے نہ سمجھیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، نبیوں کے بارے میں استغفر اللہ الیاذ باللہ ہم کہہ دیتے ہیں یہ کچھ نہیں جانتے، حالانکہ پتھر بھی جانتے ہیں کہ معاملے میں یہاں کیا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیں، توجہ کریں۔ پتھر کو گواہ بنا کے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے یہ بندہ خدا، پھر دوسرے پتھر کے پاس اے پتھر تو گواہ ہو جا لا الہ الا اللہ میں وہ بندہ ہوں جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ ایک پتھر کے پاس کھڑے ہوئے پھر اللہ کا ذکر کیا، دوسرے پتھر کے پاس کھڑے ہوئے پھر اللہ کا ذکر کیا، تیسرے پتھر کے پاس کھڑے ہوئے پھر اللہ کا ذکر کیا، چوتھے پتھر کے پاس کھڑے ہوئے پھر اللہ کا ذکر کیا، پانچویں پتھر کے پاس کھڑے ہوئے پھر اللہ کا ذکر کیا، چھٹے پتھر کے پاس کھڑے ہوئے پھر اللہ کا ذکر کیا، ساتویں پتھر کے پاس کھڑے ہوئے پھر اللہ کا ذکر کیا۔ 7 پتھروں کے پاس اللہ کا ذکر کر کے پھر کہنے لگے اے پتھروں، لوگ یہ سمجھتے ہیں تم نہ سنتے ہو نہ تمہاری زبانیں ہیں، میں اللہ کا بندہ اتنا جانتا ہوں تمہاری زبانیں بھی ہیں تمہارے کان بھی ہیں تم سنتے ہو، بس تم قیامت کے دن میرے حق میں گواہی دے دینا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات کر کے آگے بڑھتا ہوں۔
یہ جو ذکر ہے نا اللہ کا ذکر، آئی بابا اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام بھی کیا جائے تو وہ اللہ کے ہاں مقبول اور منظور نہیں ہے۔ آپ نماز کو اگر اس لیے آتے ہیں کہ استاد خفا نہ ہو تو آپ کی نماز کوئی نماز نہیں ہے۔ آپ اگر مسجد میں ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ محلے والے کہیں بندہ بڑا نیک ہے تو آپ کا ذکر کوئی ذکر نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آپ اگر قرآن کی تلاوت اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ مجھے قاری قرآن کہیں تو یہ ذکر کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ شجر و حجر یہ اللہ کی کائنات سنتی ہے اور یہ قیامت کو میرے حق میں گواہی دے گی، اللہ اکبر، قرآن و حدیث گواہ ہے، پھر یہ ذکر جاری رکھیں، انشاءاللہ قیامت میں ہر وہ ذرہ جس کے پاس کھڑے ہو کے آپ نے اللہ کا ذکر کیا ہے، ہر ذرہ میری اور آپ کے ذکر کی گواہی دے گا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ فرض ہم یہاں پڑھتے ہیں تو سنتیں یہاں پڑھتے ہیں تو نفل اس پچھلی صف میں چلے جاتے ہیں، تو 4-6 پڑھنے ہوں تو وہ دروازے کے اس طرف چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ادھر نہیں ہوتی نماز؟ حاجی صاحب آپ جب نماز پڑھتے ہیں فرض تو پھر صفیں توڑ کے پیچھے چلے جاتے ہیں، ادھر ہی کیوں نہیں پڑھتے؟ کبھی غور کیا اس بات پر؟ ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے نا، اور اتنا آسان ہے آپ سوچ نہیں سکتے، اور اتنا محبوب ہے اور اتنا میٹھا ہے، بولو سبحان اللہ، اور اتنی برکت والا ہے۔ علماء نے یہ فلسفہ لکھا ہے کہ یہاں سے یہاں جانے والا اس لیے نہیں جاتا کہ اس کے فرض یہاں ہوئے ہیں تو سنتیں یہاں نہیں ہوتی، وہ اس لیے جاتا ہے خدایا یہاں سجدہ کیا ہے، اس دھرتی کو بھی گواہ بنا وہاں سجدہ کیا ہے، اس دھرتی کو بھی گواہ بنا وہاں سجدہ کیا ہے، اس دھرتی کو بھی گواہ بنا۔ یہ دھرتی کو گواہی بنانے کے لیے ہم سجدوں کی جگہ چینج کرتے ہیں، یہ جگہ بھی گواہی دے، یہ بھی 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 دے، سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا یہ دھرتی، یہ شجر، یہ حجر، قرآن کیا کہتا ہے؟ والنجم والشجر۔ قرآن پڑھتے ہیں آپ نا، سورہ رحمان میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ والنجم والشجر یسجدان۔ اور بے خبر سونے والے تو بے خبر ہے، پتھر بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، درخت بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ کتنا بدبخت انسان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ نے ایک بار فرمایا وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جو فجر کو سویا رہے پرندے اس سے پہلے جاگ جائیں۔ کوئی جملہ پتہ نہیں سمجھ آیا آپ کو؟ یہ نہیں، وہ شخص بڑا بد نصیب ہے وہ سویا رہے اور پرندے اس سے پہلے جاگ جائیں۔ وہ انسان ہو کے نہیں جاگا، پرندے پہلے جاگ گئے، پھر وہ پرندے اس سے بہتر ہے۔ 7 پتھروں کو گواہ بنانے والا اس لیے گواہ بنا رہا ہے کہ پتھر اللہ کی بارگاہ میں میری گواہی دیں گے۔ فرماتے ہیں میدان عرفات سے نکلا، میدان عرفات میں بھی خوش نصیب ہی جاتے ہیں بابا، وہاں جانا کہ کوئی آسان نہیں ہے، مقدر والے جاتے ہیں۔ میدان عرفات سے نکلا، رات ہو گئی، نیند آ گئی، فرماتے ہیں میں نے دیکھا قیامت قائم ہو گئی ہے، فرشتے مجھے پکار رہے ہیں، تو جہنمی ہے آ جا، تیرے لیے جہنم کے 7 دروازے کھلے ہیں، ہر دروازے سے تجھے داخل ہونا پڑے گا، تو بڑا بدکار ہے، بڑا گناہگار ہے۔ فرماتے ہیں فرشتے مجھے لے گئے، جہنم کے پہلے دروازے پہ گیا تو ایک چٹان موجود ہے جو مجھے اندر نہیں داخل ہونے دیتی ہے۔ فرشتوں نے کہا چلو اگلے دروازے پہ لے جاتے ہیں، یہاں تو چٹان موجود ہے نا، اگلے دروازے پہ لے جاتے ہیں، اس سے داخل کر دیں گے۔ دوسرے دروازے پہ جاتا ہوں، پھر چٹان موجود ہے، تیسرے پہ جاتا ہوں، پھر چٹان موجود ہے، 7 دروازوں پہ پہنچتا ہوں، 7 پہ چٹانیں اور پتھر موجود ہیں۔ یہ معاملہ سن کے میں جاگ گیا، میں مراقبے میں گیا، اپنے رب سے درخواست کی، مولا فلسفہ کیا ہے؟ غیب سے ندا آئی، او میرے بندے 7 پتھروں کو جو تو نے گواہ بنایا تھا
وہ دوزخ کے 7 دروازوں پر تیرے لیے چٹان بن گئے ہیں۔ جہنم میں تو داخل نہیں ہوگا اس لیے کہ تیرے مالک نے وہ جو میدان عرفات میں 7 پتھر تو نے گواہی کے لیے بنائے تھے نا، وہ ہر دروازے پر موجود ہوں گے اور جہنم کو تیرے لیے بند رکھیں گے۔ کیا کریں، کوشش کیا کریں۔ یہ ذکر تو اللہ کو ہے ہی بڑا پسند، ذکر تو اللہ کو ہے ہی بڑا پسند، اور بلند آواز سے کیا کریں۔ یہ پتھر، یہ دیواریں، یہ درخت، یہ حجر، یہ ریت کے ذرے، یہ ہر چیز قیامت کو آپ کے حق میں گواہی دے گی۔ جہاں آپ گناہ کرتے ہیں وہ دھرتی بھی گواہی دے گی، جہاں سجدہ کرتے ہیں وہ سجدے والی جگہ بھی گواہی دے گی، اور جو بلند آواز سے آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو چیز سنتی ہے وہ قیامت کو اللہ کی بارگاہ میں کہے گی، یا اللہ میں جانتا ہوں یہ توحید والا ہے، میں جانتا ہوں یہ توحید والا ہے۔ دوستو جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے۔ میری گزارش ہے اہل محلہ سے، کان کھول کے سن لیں سارے، اہل محلہ سے میری گزارش ہے جماعت میں اپنی حاضری یقینی بنائیں، جماعت میں اپنی حاضری یقینی بنائیں، اور میں عصر، مغرب اور عشاء تینوں میں انشاءاللہ آج دیکھوں گا فجر تک، نہیں تو کل انشاءاللہ یہ طالب علم آپ کے مہمان ہوں گے، انشاءاللہ گھروں سے آپ کو اٹھا کے لے آئیں گے، یہ میں نے رکھی ہے اس لیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔